وبرکاتہ۔ جڑے ساتھی میرے تو دور بیٹھے نے انہاں کے گزارش ہے کہ ذرا قریب قریب آ جاؤ، مہربانی آ جاؤ اللہ والے ہو، ماشاءاللہ بڑی محبت والے ہو، مسجد کا نام بھی مبارک ہے، تسی بھی ماشاءاللہ مبارک ہی ہو لوگ، آ جاؤ ماشاءاللہ، آ جاؤ قریب قریب آ جاؤ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، جس رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اس رستے تو گزرنا چاہیے، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے تے پھر بولو، جیڑا پاک نبی دی توہین کرے انہوں سولی تے ٹنگنا چاہیے۔ کتاب و سنت دے رنگ اندر اپنا تن من رنگنا چاہیے، سارا جگ رس دے تے رس جائے، کلے رب کولو منگنا، کلے رب کولو منگنا، کلے رب کولو منگنا چاہیے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق، قابض
بگڑیاں نو سوارن والا ہے، ڈوبدیاں نو تارن والا ہے، نفع اور نقصان دا مالک۔ درود و سلام دے لائے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار، میرے اور تہاڈے دلاں دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اور پردے اندر بیٹھ کے سننے والی میری معززات مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ماشاءاللہ اس مسجد مبارک اندر پہنچ کے بڑا ہی دل باغ باغ ہویا ہے۔ پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے۔ اللہ اس مسجد کو رہندی دنیا تک آباد فرمائے۔ جنہاں نے اس مسجد کا پلاٹ خریدیا، اگر زندہ نے اللہ انہاں دی زندگی اندر برکت فرمائے۔ جے رب دے حضور پہنچ گئے نے، اللہ انہاں دی آخرت والی منزل آسان فرمائے۔ اللہ انہاں واسطے صدقہ جاریہ بنائے۔ اس مسجد دے جتنے بھی نمازی نے، جیڑے زندہ نے، حیات نے، اللہ ساریاں نو صحت والی عافیت والی اللہ لمبی عمر عطا فرمائے۔ جیڑے چلے گئے نے اللہ انہاں دیا قبرہ منور فرمائے، اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے۔ ماشاءاللہ تو آگے روشن چہریاں دی زیارت کر کے بھی مینوں خوشی محسوس ہوئی ہے۔ میرے بڑے پیارے بھائی فاضل نوجوان خطیب ذیشان حضرت مولانا قاری عبدالرزاق نثار صاحب حافظہ اللہ تعالی، جنہیں ایک ماشاءاللہ چلیوڑ دی خود پہچان اور شخصیت میں جدوں بھی چلیوڑ دا نام لیا جاندہ ہے تو قاری عبدالرزاق صاحب سامنے ہوندے میں سر فریض۔ اللہ تعالیٰ میرے ویر دی اس محبت اس پیار ہوں اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما کے اللہ ذوالجلال نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو بڑی خوشی دی گل ہے کہ اے مہانہ پروگرام بڑے تسلسل دے نال جاری و ساری ہے۔ دعا کرو اللہ اس نیکی نو قیامت تک اللہ چلائی رکھے۔ اے کنواں مہانہ درسو کے 202 مہانہ ماشاءاللہ درس قرآن ہے، ماشاءاللہ بڑی گل ہے۔ اللہ ذوالجلال اس جذبے نو قائم اور دائم رکھے۔ آمین۔ ایک ہی ہوئی ہے جڑی مستقل بنیادات ہوئی ہے۔ ایک دن بندے نے 100 نفل پڑھ لیا ہوئے تے پڑھ کے پورا مہینہ مسجد چ نہ آئے کہ انہاں نفلاں پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں۔ تو آئیے ذرا توجہ میرے وہاں رکھیا جے۔ ماشاءاللہ میرے تو قبل حافظ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے نال ماشاءاللہ قرآن پاک دی تلاوت کی تھی۔ اللہ ذوالجلال حافظ صاحب دی آواز اندر اللہ خیر و برکت نزول فرمائے۔ آئیے ذرا میرے بھائی، دنیا دا اصول ہوندا ہے جیدے نال انسان محبت ہوئے، پیار ہوئے، او دے کچھ حق حقوق بھی ہوندے نے۔ سانو امی نال پیار ہے، ابو نال پیار ہے، میرے بھائیو رب دی مسجد نال پیار ہے، تے جیدے نال پیار ہوئے تے پھر کوئی او دے حق حقوق بھی ہویا کرتے ہیں جیڑے اسی ادا کرنے ہوندے نے۔ اس طرح نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال سانو ساریوں پیار ہے۔ اللہ اس پیار اندر اور اضافہ فرمائے، اللہ اس پیار کو قائم اور دائم رکھے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور ساڑھے ذمے نبی علیہ السلام نے کچھ حق حقوق بھی نے کہ جڑے سانو ادا کرنے چاہیے میں، سانو ادا کرنے چاہیے میں، یعنی کہ حقوق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام نے کی حق حقوق نے۔ میں کچھ احباب دے سامنے آئندہ کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی علیہ السلام ساڑیاں جانا سانو کہتے ہیں میری جان مینوں بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، بلکہ
میں کہا کردا کہ اینا سانو اپنی جان نال پیار نہیں جنہ نبی نو ساڈے نال پیار، جنہ نبی نو ساڈے نال پیار ہے، اینا سانو اپنی جان نال پیار نہیں۔ اے 5 فٹ 5.5 فٹ دا جیڑا قد ہے نا، ایدی بناؤ سنگار اسی بڑی کرتے ہیں کہ میں سونا لگا، میں پیارا لگا۔ کیوں کرتے ہو؟ کہ مینوں اپنے جسم نال پیار ہے، مینوں اپنے کپڑے نال پیار ہے۔ تو میرے بھائی اینا پیار سانو اپنے آپ نال نہیں جنہ میرے محبوب نو ساڈے نال پیار ہے، ساڈے نال محبت ہے۔ اے کون کہندا ہے؟ اے اللہ دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو پھر سانو بھی چاہیے کہ اس سونے نبی دے حق حقوق جڑے نے وہ سانو ادا کرنے چاہیے نے۔ پہلا حق اے وے کہ آپ دے ایمان لے آندا جائے، آپ دے ایمان لے آندا جائے۔ رب العالمین دا قرآن اس بارے اعلان فرما رہی ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آئے کوئی جائے دھیان تہاڈا میرے ول ہونا چاہیے تے پیار نال محبت نال سونے نبی دا نام سن کے درود پاک پڑھیا کرو۔ میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات۔ آقا فرماندے نے جیڑا میرا نام سن کے ایک واری نام سنے آئے آندہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آقا فرماندے نے اللہ ذوالجلال او دیتے اپنی 10 رحمتاں دا نزول فرما دیندے نے۔ میرے بھائی میرے آقا فرماندے نے جیڑا میرا نام سن کے درود پاک پڑھدا ہے عشر خطیئات اللہ او دے 10 گناہ معاف فرما دیندے نے۔ اور فرمایا عشر درجات اللہ 10 درجے بلند کر دیندے نے۔ میرے بھائیو جیڑا چاہندا ہے میں قیامت والے دن سونے نبی دا مینوں اللہ ساتھ عطا کر دے تے کثرت نال درود پاک پڑھیا کرو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذرا توجہ دی ضرورت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ اللہ فرماندے میں اللہ تے ایمان لے آؤ، او دے رسول تے ایمان لے آؤ۔ والنور الذی انزلنا، جڑا نور اسی اپنے محمد دے نازل فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نور تو مراد رب دا قرآن ہے۔ میرے بھائیو جس طرح سوشل میڈیا تے تسی دیکھ چکے ہو اس بائیمان نے سویڈن دے اس لانتی نے قرآن پاک دی گستاخی کی ہے، قرآن پاک دی بے حرمتی کی ہے اور مسلمانہ دی عزت نو للکاری ہے۔ اور لوگوں انہاں چولہ نو پتہ کوئی نہیں اے قرآن نازل کرنے والا میرا رب ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا بھی میرا رب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ قرآن نازل کرنے والے بھی اسی ہیں، یہ دی محافظی ذمہ داری بھی ساڈے کولے۔ اے بدلے گا زمانہ لاکھ، قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ تیری کوشش کرنی ہے یہ آج دے نہیں ہے پرانی کافر نے میرے نبی دے دور دے اے دشمن ہاتھ سے گیر آمدے نے قرآن میں بدل دیتا جائے۔ اور آپ بدل کے قرآن بدلے آئے، قرآن نہیں جے بدلیا نہ بدلیا جا سکتا ہے۔ اے یہودی
انگریز نا ایک عیسائی نے پروپوگنڈا کیتا کہ آنے نہیں یار قرآن مجھڑا ہے انہوں کی کریے کیویں مسلمانہ تے غلبہ حاصل کیتا جائے آنے نے اس طرح کیتا جائے کہ استغفر اللہ معاذ اللہ اے دلی دا چونکے آنے نے یار قرآن جنہیں بھی کرا دی اندر ہے نا مسجد دی اندر ہے یہ سارے کچھے کر کے چونک چرا کے انہوں آگ لا دیو تو تسی مسلمانہ دے غلبہ حاصل کر لو گے انہوں نے پروگرام بنائے قرآن چلایا رب کعبہ دی قسم یہ انگریز قرآن چلان تو بعد ایک مسجد قریب گزرے اکھاں تو نبی نے تے سورۃ الرحمن دی تلاوت کرن دیا سبحان اللہ کیا لگے آئے اسی قرآن چلا دیتا ہے پر انہاں دے سینیاں چو کون کر سکتا ہے میرے بھائیوں اللہ ذوالجلال فرماتے میں فآمنوا باللہ ورسولی پہلا حق نبی علیہ السلام تے ایمان لے آندہ جائے آقا علیہ السلام تے ایمان لے کے آنا ہے کہ بھی لے کے آنے جنہیں میری ابو بکر لے کے آئے میرے عمر لے کے آئے میرے عثمان لے کے آئے طلحہ سعد زبیر سعید لے کے آئے 1,44,000 صحابہ ایمان لے کے آئے یہ میری آقا علیہ السلام تے ایمان لے کے آئے میں دیکھے میں ایمان لے کے آئے میں ایمان ہوئے تے ایوے دا ہوئے اے قوم صلح بچا دے میں اجے مسلمان نہیں ہویا میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا دھیان میرے پر رکھے آجے توجہ نال گل سنو گے تے گل دی تان سمجھ آنی ہے یہ کوئی ظلم بچاتے میں اجے مسلمان نہیں ہویا میرے نبی دا کلمہ نہیں پڑھیا او بھی ویلا آیا پہلو میں ظلم بچاتے ہم دے بارے دسنا چاہما مہنگی تو مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا آلہ تو آلہ کپڑا پہن والا او بھی دن آئے ہیں میری آقا علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے چاچے نو خبرہ مل گئی ہے تے چاچا کیا لگے آئے اور فل بچا دیر کل سن لے مینوں پتہ چلے آئے تو نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھ لے آئے او دیتے ایمان لے آیا ہے اگے تینوں پتہ ہے تیرے شر تے پاپ کوئی نہیں میں تیری مالی حالت نو درست کیتا ہے میں تیرے کولوں بکریاں واپس لے لواں گا ظلم بچا دے کیا لگے میں چاچا جو مرضی کر لے اور میں محمد دین نو قبول کر لے آئے صلی اللہ علیہ وسلم او بھی ویلا آیا اور یارو ایمان لے آنا کوئی سوکھا کم ہے آج ذرا میرے بھائیو آج ذرا توجہ دی ضرورت ہے میرے ویر کھویا کی ایک کوئی سن پہنچا دے جیڑا مہنگی تو مہنگی خوشبو استعمال کرنے والا آلہ تو آلہ کپڑا استعمال کرنے والا او بھی وقت آ گیا چاچے نے سارے مال واپس لے لیا تے سردی دا موسمی ادھی رات دا ٹائم ماں دے دروازے تے گئے امی جی میں محمد دین قبول کر لیا امی جی مینوں کوئی کپڑا ہی دے دیو جدے نال میں اپنا صدر ہی ڈھک لواں گا تے ماں نے ایک کپڑا دیتا ہے تے دو حصے کر لینے ظلم بجا دے دو کپڑیوں والا ٹاٹوں والا انہیں کپڑا پھاڑی ہے ایک دا صدر بن لیا ہے ایک نو اوپر بن لیا ہے تے میرے بھائی
مسجد نبوی دا رخ کر لیندہ ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد دی اندر تشریف لے کے آئے تے مسجد دی کونی اندروں رون دی آواز آ رہی ہے آقا آئے میں آقا پوچھ دینے من آندر تو کون وے ان عبد العشاء میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا تعارف کروا رہی ہے میں عبد العشاء تے لقب ذوالبجا دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری گل بات سنائی ہے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے عبد العشاء آج تو بعد تیرا نام عبداللہ ہوئے گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک کلمہ پڑھن والا آپ تے ایمان لے آن والا آپ نو تسلیم کرن والا آپ رب دے نبی نے آپ رب دے رسول نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا میرے ویر میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ میرے پیارے عبداللہ تسی انہاں صحابہ شفا والیاں دی اندر رہو گے اوتے رات دن دے ایام گزارنے چل دیا نے ایک غزوہ آ گیا میری عبداللہ نے سونیوں میں بھی اس غزوے اندر شامل ہونا چاہتا ہوں میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے عبداللہ تو تی اکی بڑی ازمائشاں برداشت کی دیا اکی بڑی تکلیفاں اٹھائیا نے عبداللہ تو اتھے ہی رہ سونیوں میرے دل دی تمنا ہے مینوں اللہ شہادت دی موت نصیب فرما دے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھیا فلان درخت نے او دا چھلکا اتار کے لے آندا جائے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب عبداللہ دے بازو تے بند دیتا ہے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ میں ایدی جان کافرہ تے حرام کرا دنگا آتے نے چھوڑیو میں تے شہادت متلاشیا میں شہادت پانا چاہتا ہوں آخر او بھی ویلا آیا میرے بھائی جامع شہادت نوش کر کے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جلدی کرو یہ کفن دفن دا انتظام کیتا جائے میری آقا خود قبر دی اندر اترے میں لاحت دی اندر اترے میں تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے یہ میرے پیارے صحابہ مینوں اپنے بھائی عبداللہ دی میت نو پکڑایا جائے ادب میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ادب احترام نال مینوں پکڑایا جائے حضرت عبداللہ بن مسعود یہ سارا منظر پہ دیکھ رہے ہیں آتے نہیں عبداللہ تیری جگہ تی عبداللہ بن مسعود دی میت ہوندی آج اینا پروٹوکول مل گیا اے ویروں مقام عہدے ملتے نے جدوں آپ تے ایمان لے آمدہ جائے آپ رب دے نبی نے آپ رب دے رسول نے اس گل تے ایمان لے کے آؤ رہے آپ خاتم النبیین نے آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آئے گا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وختم نبوت دا سالار آیا وختم نبوت دا سالار آیا نبوت دے بوہے مہمار آیا اور نبی جگتے ہوئے کوئی
خدای جہان دی رحمت وہاں کوئی نہیں سکدا محمد دے رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا اور پھر پیر چوے جگتے پر ساتھی نے ٹڈیاں اور پگان وڈیاں دعوے ہزار پگان وڈیاں پر روڑن کلمہ بڑا کوئی نہیں سکدا محمد رتبے نو پا کوئی نہیں سکدا گل امام دی ہو رہی ہے آپ دے ایمان سے ہمدا جائے اللہ دی قسمیں اور ایمان دیا گوائیاں ایمان دے باتیں جڑے میں میرے نبی دی آمد تو پہلو ہی لے جا رہے میں اے عالم ارواح ہے دو جلسے ہوئے میں پہلا جلسہ جڑا ہے توحید باری تعالیٰ ہے اللہ استو بے ربی کم میں تواڈا رب ہائیں کہ نہیں قالوا بلا اللہ کیوں نہیں تو ساڈا رب میں ساڈا مشکل کشا ہے ساڈا حاجت روا ہے اللہ تو ساڈا پالن ہار ہے یہ جلسہ ختم ہو گیا اور جلسہ آ گیا ہے انبیاء دیا روحوں میں تے وعدے لے جا رہے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ ذوالجلال فرمان دے میں او گل سن لو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ اللہ ذوالجلال فرمان دے میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ اللہ ذوالجلال نے وعدہ لیا نبیوں دے کولوں لے آوا کس گل دا وعدہ لے آئے اللہ ذوالجلال فرماندے میں اور میرے نبیوں سن لو تواڈیاں نبوتاں دے سکے چل رہے ہون لوگ تواڈے نام دا کلمہ پڑھتے ہون لوگ تواڈے گیت گاندے ہون اس دوران میرا آخری نبی آ جائے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لا تؤمنن به ولا تنصرن گل اوئے لا تؤمنن به تسی او دیتے ایمان لے آنا ہوئے گا اللہ دی قسمیں میرے نبی تے ایمان لے آنا بڑا ہی ضروری ہے آپ دی بات تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے آپ تے بھی ایمان لے آنا ضروری ہے اور خالی دعوے کسے کام نہیں ہونے خالی گل کسے کام نہیں ہونی آج ذرا میرے بھائیو آج سلسلہ احادیث و صحیحہ دی اندر صحیح سند دینا روایت موجود ہے میری آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے توبہ لمن رانی وآمن بی وتوب سبع مرات لمن رانی وآمن بی اور لوگوں سن لو جڑا میرے تے ایمان لے کے آیا وا مینوں ویکھیا ہے تے پھر میرے تے ایمان لے کے آیا وا آ دیکھیا جے اللہ دی قسم ایمان دا مل پہ لگے آئے میری آقا فرماندے میں جن میں مینوں ویکھیا ہے تے پھر میرے تے ایمان لے کے آیا ہے اور نو ایک مرتبہ خوشخبری ہے جن میں مینوں ویکھیا ہی نہیں تے پھر بھی میرے تے ایمان لے کے آیا ہے میں محمد آنا انہوں 7 مرتبہ خوشخبری ہے انہوں 7 مرتبہ خوشخبری ہے سونیو میں نبی پاک نو نہیں دیکھیا تسی نہیں دیکھیا لیکن میرا تیرا ایمان ہے کہ آپ رب دے رسول نے آپ اللہ ذوالجلال نے پیغمبر نے تے خدا دی قسم صحابہ وے کے ایمان لے کے آئے اسی دن دیکھیا ایمان لے آندے
ابو بکر نے ویکھیا ہے میرے عمر نے ویکھیا ہے گل ایمان دیئے ایمان دا معنی کیے من لینا تسلیم کر لینا اے ایمان اے ابو جہل کمینہ میں ابو بکر یار مینوں گل تے دسنا کون جنابی ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ابو بکر او ابو بکر میں ساری انسان دا بدلہ دے دیتا ہے ابو بکر تیرے شان دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دے سکتا انہیں تیرے اشانات میں یارو کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا علیہ السلام فضائل بیان کرن لے جنت دے دروازے اندے میرے بھائی میری آقا علیہ السلام فرما رہے نے کوئی او بھی کچھ نصیب ہون گے جنہاں جنت دی 8 دروازے چوں آواز آندی ہوگی تے میرے ابو بکر صدیق آمدے میں سونیا میں بھی انہاں بندیاں وچ شمار میرے آقا فرما دے نے ہاں ابو بکر تو بھی انہاں وچوں جنہاں جنت دی 8 دروازے چوں آواز آئے گی آ جا میرے اندروں گزر جائے آ جا میرے والا آ جائے او پیاری ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یارو کون ابو بکر ہے میں قرآن اندر ویکھیا نبی تو بعد منو ابو بکر نظر آئے میں حدیث اندر دیکھے آئے نبی تو بعد منو ابو بکر نظر آئے میں بدر اندر دیکھیا نبی تو بعد ابو بکر نظر آئے احد دی اندر دیکھیا حنین دی اندر دیکھیا اور یارو میں مکی اندر دیکھیا مدینی اندر دیکھیا میں دنیا دی اندر دیکھیا میں جنت البقیع اندر دیکھیا میں دیکھیا تے ماں بینا و بیتی من منبری روضۃ من ریاض الجنہ دی اندر دیکھیا پہلو منو مصطفیٰ نظر آئے پھر منو ابو بکر نظر آئے میرے بھائی اس واسطے سیکھن میں آئے اے ہاری چمن چمن خر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا عائشہ دا بابا ابو بکر جیڑا پھر گیا نبی نل گلی گلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا یار پیارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جیڑا نام سن کے کم دنسی کفر شارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ایک شرم و حیا والا نسب عثمان پیارا ذنور ہے کتی بیت جس دی پیارے علی سونا علی بہادر شیر خدا سونا علی بہادر شیر خدا سونا حق دا ولی نال شیر چلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی یہ ابو جہل آیا آن کے اندر ابو بکر یار تینوں گل سمجھ اندر آدھی اندر کی گل ہے اندر یار کوئی بندہ کہے کہ میں بیت اللہ تو مسجد اقصا میں اتوں شدہ آسمان دی سیر کی دیئے تے رات دے کچھ حصے اندر میں سب کچھ ویکھی آیا میں جہنم بھی ویکھیے میں جنت بھی ویکھیے
سارا کچھ او آمدہ ہے میں رات دے کچھ حصے اندر اے پہ کیا آیا وہاں تیری گال عقل چے منن واسطے تو تیار ہے یہ عقل چے گال ہم دیئے ابو بکر صدیق کا دی یار عقل تے نہیں مان دی پر اے تے 10 آندہ کون ہے ہائے آندہ کون ہے ابو جہل بڑا خوش ہویا آندہ چلو کوئی تے ووٹ میرے حق دا ہے گیا ہی ہے کوئی تے ووٹ میرے حق جائے گا اور 10 آمدہ کون ہے آمدہ تیرا یار محمدی آمدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یاروں میں کیا کردہ ہے دوستی ہوئے تے ایمیں دی ہوئے دوست ہوئے تے ایمیں دا ہوئے 1400 سال گزرن کو بعد بھی اس دوست محمد دے چرچے ہو میرے بھائی آج کون آندہ ہے تیرا یار محمد آندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پکا کر لیا کون آندہ ہے کون آندہ ہے بار بار دس رہے ہیں میرے ابو بکر صدیق بار بار پوچھ دے میں تے پھر کی آندے نے اے ابو جالا سن لے جی او میرا یار محمد آندہ ہے تو پھر حقی کے اندر سچی کے اندر ہے ویخ لو گل ایمان دیئے پہلا حق کیے آپ دے ایمان لے آمدہ جائے پہلا کیے آپ کی ذات ایمان ہے کہ نہیں آپ اللہ دے رسول ہے کہ نہیں آپ کی باتیں بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں کیوں بھئی آپ کی باتیں بھی ایمان ہونا چاہیے کہ نہیں آپ کے چہرے تے کی سی پلا تے تو آڑے چہرے ہیں ماشاءاللہ دیکھو ہاتھ پھیرو جے ایمان ہے وہ گل تے ایمان دی ہے نا گل ایمان دی ہے میرے بھائیو النبیو اولا بالمومنین من انفسہم اب دوسرا حق کی ہے آقا علیہ السلام بھی تابعہ داری کی دی جائے دوسرا حق ہے آپ دی فرما برداری کی دی جائے اللہ جلال فرما دے میں یا ایوہ الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ایمان والے ہو اللہ دے رسول دی اطاعت کرے ہو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا میری ساری دی ساری امت کتھے جائے گی کتھے جائے گی کتھے جانا جی جنت جانا جی تے پھر آپ دی تابعداری کرنی ہوئے گی کیسی جنت ہے اور پچھی جنتاں دی عجب نظارے کون دی پچھی جنتاں دی عجب نظارے کون گئے وہ تے رحمتاں دی چل دی فوارے کون گئے پلی کوئی مچی دی مہمانی ہوئے گی ہمیشہ رہن والی جوانی ہوئے گی اور زیکے مچی دے لذیذ دے قرارے کھول گے بچ جنتان دے عجب نظارے کھول گے آج طرح میرے بھائیو آپ دی تابعہ داری آپ دی فرما برداری ہے آقا علیہ السلام نے جمعے والا دن میں کیڑا دن میں جمعے والا دن میں گل کور میں سن لی ہے میری آقا علیہ السلام نے جمعے والا دن میں صبح صبح میرے نبی علیہ السلام نے ایک مقام تے قافلہ روانہ میرے کرم دا ارادہ فرمایا ہے اس قافلے اندر جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہنوی میرے بھائی امیر بنایا ہے تے سارے صحابہ چپ
صبح صبح روانہ ہو گئے تے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ذہن اندر گل آ گئی ہے آتے نے یار شہر بھی سونے نبی محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم تے دل بھی چمید آئے ہو سکتا ہے مڑ کے زندگی وفا نہ کرے کیوں نہ ہوئے میں نبی دے پیچھے جمعہ پڑھ کے میں روانہ ہو جاؤں گا میری آقا نے صلاۃ و سلام دیا نظر پہ گئی انہیں میری آقا نے صلاۃ و سلام نے پوچھا ہے عبداللہ بن رواحہ کہ تسی کیوں نہیں گئے سونیا محبوبہ میں اے سوچ لے کے بیٹھے گل میرے ذہن اندر آ گئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے اللہ تیرا جذبہ اپنی جگہ دے تیری نیکی اپنی جگہ دے سب کچھ تیرا اپنی جگہ دے پھر یہ بھی گل سن لے عبداللہ تیرے صبح محمد دے کہن تے حکم تے روانہ ہو چکے نے لو انفقت ما فی الارض جمیعا اے زمین اندر جو کچھ بھی ہے تو خرچ کر دے تو انہاں دے مقام نو کدی نہیں پہنچ سکدا گل تابعداری دی ہے میرے بھائی دوسرا حق ہے آپ دی تابعداری کی جائے آپ دی فرما برداری کی جائے نماز نہیں اگر آپ نے رفع دین کیتا تو ٹھیک ہے تم بھی کر جے نہیں کیتا نہ کر اگر سورۃ فاتحہ پڑھن دا حکم ہے پڑھ نہیں حکم نہ پڑھ روڑا کس گل دے کس گل دے میرے بھائی میں دسنا ہی چاہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ محبوب کہہ دیجئے فرما دیجئے اے اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو فَاتَّبِعُونِي میرے محمدی تابعداری کر لو اب ایک کون والا آیا ہے تے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہوں کہہ رہے کہ یار میں تیری بیٹی نال رشتے دا خواہش مندواں آندا سونیو اور کی چاہیے میری بیٹی ہوئے تے تواڈی نال رشتہ ہوئے میری آقا فرماندے نے اصل اندر میں اپنے کسی صحابی واسطے تیرے کولوں سوال کرن دیا ہاں ایدا نام جلابیب رنگ دا بھی کالا ہے تے کم بھی کوئی نہیں ہے بھی غریب ہے بھی ماڑا ہے تے میں اُسے واسطے تیرے کولوں پوچھ رہا ہوں آندا سونیا مینوں اجازت دے دیا میں گھر جا کے مشورہ کر لواں میں صلاح کر لواں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کولوں اجازت لے کے کیا ہے نا میرے بھائی توجہ کی ضرورت ہے میری آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کولو ایک آئے جا کے اپنی بیوی نال مشورہ کردا ہے اب میں تیرے کول مشورہ لین واسطے آیا ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے دے بارے رشتے دا آکھیا ہے اللہ دی قسم ویکھ لے جنہاں نے تابعداری کیتی جنہاں نے فرما برداری کیتی ہے ادھروں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جلابیب نو بھی آرڈر دے دیتے نے جاؤ فلان دروازے تے چلے جاؤ اوتھے جا کے دستک دینا ہے تے میرا دسنا ہے پنجابی دا شاعر کی اندر سونے نے بندہ ایک بھیجیا کالے جے رنگ
مانگتا کچھ صلاح دے میرے تائی اے ہن دو میں جی صلاح کر رہے نے ایک دوجے دے بارے دس رہے نے جلیبی دا تعارف کروا رہے نے وہ ہے بڑا ماڑا ہے تے رنگ دا کالا ہے تے نقشین بھی کوئی نہیں تے نبی علیہ السلام دا حکم ہے آپ دا آرڈر ہے تے اے بیوی نو ساریاں گلاں باتاں دس ایریا ہے آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے آنکھ دی عورت سانو عذر نہ کائیے بھیجیا انو نبی سچے الہیے پر انی گل سنائی رنگ دا کالا ہے اور عذر سانو نائی یہ تو میرا پسند جی جڑے نے صلاح کرن دے نے مشورہ کرن دے نے مان دیئے جواب دے دے تے کول تیوی گلا سنن دئی ہے دعا کر اللہ ایویں دیاں تیاں عطا کر دے آندی امی جی ابو جی میری گل سن لیا جے میں ساری گلاں تہاڈیاں سن لیا نے ابو جی امی جی میں کنیاں قسمتاں والیاں کنیاں مقدراں والیاں کسے دے رشتے دا انتخاب کوئی صدر کردا ہوئے گا کوئی مولوی کردا ہوئے گا کوئی پیر کردا ہوئے گا کوئی فقیر کردا ہوئے گا کوئی کردا ہوئے گا امی جی میرے رشتے دا انتخاب کیتا تے پیر محمد نے کیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تے نار بیٹی کی آدھی ہے ابو جی اللہ دا قرآن نہیں پڑھئے فَاللَّهُ وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بس کر اماں تو ہن جان دے بس کر اماں تو ہن جان دے گورے تے کالے کام نہیں ایمان دے بس کر اماں تو ہن جان دے گورے تے کالے کام نہیں ایمان دے اسی حکم دے بچے نبی سلطان دے کچھ نہ آکھیو اے دے دائی اللہ دی قسم نبی دی تابعداری کر لے اللہ دی قسم خیر ہی خیر ہے برکت ہی برکتاں نے او بھی ویلا ہویا شادی ہو گئی تے میری آقا علیہ السلام کو سلام فرماندے نے شادی ہو گئی میری آقا فرماندے نے اے اللہ اللہم صب الخیرہ اللہ اپنی رحمت فرما دے اللہ جلیبی بنو اللہ مال و مال کر دے اللہ دی قسم شادی ہو گئی ہے گل تابعداری دیئے پورے مدینے اندر راشن ختم ہو جانا تھی میرے جلیبی دے کرو راشن ختم نہیں تھی گندہ لوگ جلیبی دے کرو راشن لین واسطے آیا کرتے میرے بھائیوں آؤں تے بس نہیں کون جلیبی میں جامع شہادت نوش کر گئے اے میدان احد ہے میری آقا علیہ السلام نے مارکہ ختم ہویا ہے میری آقا فرماندے نے تلاش کرو نا
میرا جلیبیب نظر نہیں آ رہی ہے. تلاش کیتا گیا ہے 7 کافرانو جہنم واصل کیتا ہے تے ایک پاسے میرے جلیبیب دا لاشا پیا ہویا ہے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے تے جلیبیب نو اپنی نبوت والی ہے انہاں بازواں انہاں ہتھاں تے اٹھا لیا ہے تے جلیبیب نو مخاطب ہو کے کہنے نے ہاذا منی وانا منہ ہاذا منی وانا منہ. اور جلیبیب تو میری چواں میں محمد تیرے چواں. اللہ دی قسم یہ ادو شان ملتے یہ ادو مقام ملتے میں جدو آپ دی تابعداری کی جائے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. میرے ویرو آپ دا حق ہے کہ آپ دے ایمان لے آمدہ جائے. آپ دا حق بندہ ہے کہ آپ دی تابعداری کی جائے. وقت بھی ہو چکی ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع تے بقیہ گفتگو انشاءاللہ تو آڈے گوش گزار کرانگے. انشاءاللہ تو آڈے چہرے بھی بیخ لے پستہ بھی بیخ لی تو آڈے نہ کول پیار ہو گیا. انشاءاللہ تو آڈے کول آنے ہی روانگے انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال. سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد واہ نہ ہوگا میسر کسی کو بلند اس قدر ہے مقام محمد. سر اور دل چومتے ہیں خوشی سے جب لبوں پہ آتا ہے نام محمد. اگر تو چاہتا ہے اللہ تجھ پہ راضی ہو تو دل و جان سے کر احترام محمد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.